بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کو عشرہ آگ سے خلاصی کہا جاتا ہے، یعنی آخر عشرے کو آگ سے خلاصی والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس عشرے میں کرنے والے چند اہم کام ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں اور ان میں کیا کیا کرنا چاہیے، اور شب قدر بھی اسی عشرے میں ہوتی ہے، اور شب قدر کے لیے ہمیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے، آج میں انہی چند باتوں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ تو آپ بنے رہیے ہماری ویڈیو میں آخر تک، اور ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں۔ چلیے جی، ہم آج کی ویڈیو آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے، اور اس عشرے کو عشرہ آگ سے خلاصی والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس عشرے میں سب سے جو اہم عبادت ہے وہ ہے اعتکاف کی عبادت، یعنی 10 دن کی جو فی الحال لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور اس اعتکاف میں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ شب قدر کی تلاش کی جائے، یعنی 20ویں روزے کے عصر سے اور چاند رات کی عصر تک شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ یعنی 20ویں روزے کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کے در پر پڑھنے کو ہی اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرب سجود کر دیں اور اللہ کی خوب عبادت کر دیں، اور فضول باتوں سے پرہیز کریں، یہی اعتکاف ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک انہی 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اگر کسی محلے میں یا کسی بستی میں مسجد ہے، اور پوری مسجد میں یا پورے محلے والوں نے کسی نے اعتکاف نہیں کیا، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور پورے محلے میں سے اور پوری بستی میں سے کسی ایک شخص نے مسجد میں جا کر اعتکاف کر لیا تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور اس وبال سے لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تو ہوئی اعتکاف کی بات۔ اعتکاف کیا کس لیے جاتا ہے؟ اعتکاف کیا جاتا ہے شب قدر کی تلاش میں۔ شب قدر کیا ہے دوستو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دی جائے، ہے کوئی مقروض جس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنائے جائے، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے اور اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اسی طرح آسمان سے پوری رات، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پورے رات یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں۔ آپ زیادہ تفصیل کریے، سورہ انا انزلناہ کی تفسیر دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس طرح دعا کیا کر۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تو شب قدر کو پا جائے تو اس طرح دعا کیا کر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس طرح یہ دعا کیا کر۔ اور دوستو بزرگوں، ایک میسج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، واللہ اعلم کہ حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم کی طرف سے ہے یا لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ایک میسج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ حالانکہ وہ میں نے پڑھا، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ شیخ سدیس دامت برکاتہم کی طرف سے ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ قابل تعریف ہے، قابل دید ہیں۔
کیونکہ لکھنے والے نے سب سے پہلی چیز اس میں جو غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس رات میں 84 سال کے بجائے 48 کر دیے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حضرت شیخ سدید دامت برکاتہم کی طرف سے وائرل ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہاں جو اس میں جو باتیں دی گئی ہیں وہ قابل غور ہیں، قابل دید ہیں۔ سب سے پہلے اس میں دی گئی ہیں کہ اگر آپ رمضان المبارک کی 20ویں شب سے لے کر اور آخر شب تک 3 کام ایسے کریں۔ سب سے پہلا کام کہ آپ 1 روپیہ روزانہ صدقہ کریں، ہر رات آپ 1 روپیہ روزانہ صدقہ کریں۔ اگر جس دن شب قدر ہو گئی وہ آپ کا 1 روپیہ اتنا ثواب ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے 84 سال تک صدقہ کیا ہو۔ دوسری چیز کہ آپ ہر رات 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور نفل توبہ پڑھیں۔ آپ کی وہ نماز جس دن شب قدر ہوگی ایسی ہو جائے گی کہ جیسے آپ نے 84 سال تک صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھی، توبہ کی نماز آپ نے 84 سال تک پڑھی۔ تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی وہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کم سے کم 3 مرتبہ کر کر سوئیں۔ آپ کی وہ رات ایسی ہو جائے گی، وہ تلاوت آپ کی ایسی ہو جائے گی جس دن شب قدر ہوگی کہ آپ نے مکمل 84 سال تک ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور عموماً آدمی کر بھی سکتا ہے، 5-10 منٹ میں ہو جائیں گے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ شب قدر کی تلاش یہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب وہ طاق راتوں میں ہو یا مستقل آخر کی 10 راتیں ہوں، لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، اور جو شب قدر کو پالے وہ اس طرح دعا کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی ہے۔ اب شب قدر کے لیے جتنا ہو سکے آپ جاگیں، یہ نہیں آپ پوری رات گلا دیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ شب قدر میں حسب وقت جاگے اور اللہ کی عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، درود شریف کا ورد کرے اور نوافل کا اہتمام کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے۔ یعنی اگر آپ اس طرح کے عوامل آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز رات کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ رات کو مکمل طریقے سے وصول کر پائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے فی الحال دوستو اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل آسان اردو SBL کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر ہو۔ دوستو میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔